السلام علیکم دوستو. ایک ملٹری اسٹریٹجسٹ کے لیے کیا خوبیاں ہونا ضروری ہوتی ہیں؟ یعنی کہ ایک ملٹری اسٹریٹجسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور پروفیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کا سویلین کے ساتھ رویہ وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران وہ سویلین کے ساتھ کیا کرتا ہے اور کتنا وہ بہادر ہے، کتنا دلیر ہے، کتنا ثابت قدم ہے. تو اسی طرح بہت سی خوبیاں ملا کر ایک ملٹری اسٹریٹجسٹ جو ہوتا ہے وجود میں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آج ہم بات کریں گے کہ انہوں نے ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ کیسے کام کیا اور کیسے اپنی آرمی کو لے کر چلے اور اسلام کا پرچم سر بلند کیا. یہ ویڈیو میں نے کافی دیر ریسرچ کر کے، یعنی کافی دن سے میں ریسرچ اس پر کر رہا تھا، کچھ آرٹیکل دیکھے اور کچھ بکس پڑھی، تو اس پر ریسرچ کر کے اس ایک بریف ٹاپک بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ٹاپک کو، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو کنسیپٹ سمجھ آئیں گے. اس میں نے جو ہے میپس بھی شامل کیے ہیں اور السٹریشن بھی شامل کیے ہیں جن کو میں آپ کو گائے بگائے بتاتا چلوں گا، نقشے سمجھاتا چلوں گا. تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں جو خاص طور پہ تیاری وغیرہ کر رہے ہیں CSS کی، MS کی یا کسی اور ٹیسٹ کی، ان کو ضرور شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو آئیے چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف. محمد پیس بی اپان ہم ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ. یہ کوشچن جو ہے یہ اور طریقوں سے بھی آ سکتا ہے. محمد پیس بی اپان ہم ایز اے ملٹری کمانڈر کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، یا اسی طرح اردو میں اگر ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپہ سالار کی حیثیت سے ان کی زندگی پر نوٹ لکھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص طور پہ اپنی زندگی کے جو آخری 10 سال جو ہیں وہ ایز اے ملٹری کمانڈر کے طور پر گزارے ہیں. یعنی کہ جب مدینہ ہجرت ہو گئی تو اس کے بعد نبی کریم نے مختلف دشمنوں سے، یعنی کہ زیادہ تر جو ہیں جو زیادہ تر غزوات ہیں وہ مکہ والوں سے یعنی قریش سے اور مشرکین سے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہیں یہودیوں سے غزوات ہوتے رہتے تھے. تو آگے ان غزوات کے ہم مقاصد بھی دیکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے ایام جو ہیں وہ تو مشرکین کی مصیبتوں میں گزر گئے. مشرکین جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، نبی کریم کی بات نہیں سنتے تھے اور بہت سے مظالم اٹھاتے تھے. نبی کریم نے کافی محنت کی، ان کو سمجھایا بجھایا، امن قائم کرنے کی بھی کافی کوشش کی، لیکن مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کام سے نہ باز آئے. تو فائنلی نبی کریم نے اللہ کے حکم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. تو جب ہم میپ پر دیکھتے ہیں مکہ سے مدینہ، یہ عام طور پہ میپ جو ہوتا ہے یہ اوپر والی سائڈ جو ہوتی ہے یہ شمال کی طرف ہوتی ہے. تو مدینہ منورہ جو ہے وہ شمال کی طرف تھا اور مکہ جو ہے وہ جنوب کی طرف تھا. تو جنوب سے شمال کی طرف ہجرت فرمائی. یہ تقریباً 430 کلومیٹر یا اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہے. تو یہ اتنا سفر بنتا ہے. یہ اس وقت نبی کریم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی. یہ ہم دیکھ لیتے ہیں مکہ سے مدینہ، یہ تقریباً 434 کلومیٹر کا سفر ہے. یہ نبی کریم نے خود بھی نہیں، مطلب اللہ کے حکم کے ساتھ یہ ہجرت فرمائی تھی تاکہ وہاں پہ آزادانہ ایک ریاست قائم کی جا سکے اور اسلام کے مطابق وہاں پہ لوگوں کو مزید دین پہنچایا جا سکے اور مکہ والوں کے مظالم سے بچا جا سکے. تو مدینہ جب ہجرت فرما لی اس کے بعد بھی جو مشرکین ہیں وہ تو بعد نہیں آئے. انہوں نے مدینہ میں آ کر بھی نبی کریم کو تنگ کرنا شروع کر دیا. اب ایسا موقع تھا کہ وہ وہاں پر بھی انہوں نے نہیں چھوڑا نبی کریم کو اور مسلمانوں کو وہاں پہ بھی جا کے ستایا. تو اللہ کی طرف سے پھر جنگ کا یعنی کہ غزوہ کا حکم آ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 غزوات اور
73 سرایہ جو ہیں، یعنی کہ یہ سریہ کی جمع ہے، ان میں حصہ لیا۔ اس کی میں ڈیفینیشن یہاں پہ کرتا جاؤں کہ غزوہ جو ہوتا ہے، غزوہ ایسی جنگ ہوتی ہے جس میں نبی کریم نے خود شرکت فرمائی ہوتی ہے، بنفس نفیس وہ خود شامل ہوتے ہیں اس میں۔ اور جو سریہ ہے، یعنی کہ جو 73 سرایہ ہیں، یہ نبی کریم نے ان میں بذات خود شرکت نہیں فرمائی تھی، بلکہ اپنے آرڈر دیا تھا، ایک دستوں کو، مختلف دستوں کو بھیجا تھا جنگ لڑنے کے لیے یا انصاف قائم کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ دستے بھیجے تھے۔ تو یہ مختلف دستوں کی یہ جو دستے جاتے تھے ان کو سرایہ کہتے ہیں، ان میں نبی کریم نے خود شرکت نہیں فرمائی تھی۔ امن کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھیں، جہاں بھی تھے وہاں پہ آپ نے امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ اب مدینہ جا کر بھی آپ نے ٹریٹیز اور معاہدے کیے امن قائم کرنے کے لیے۔ وہاں پر جا کر اپنی پاور بڑھائی، مسلمانوں کو بڑھایا، یعنی کہ اور لوگ بھی مسلمانوں کے اسلام کے دائرہ کار میں آتے گئے، اور آخر کار 10 سال بعد تقریباً 10 سال بعد نبی کریم کی پاور اتنی بڑھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ 10-12 ہزار مسلمانوں کے ساتھ 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ فتح کرنے آ گئے۔ تو یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم مزید پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم کی جو ہے وار، یعنی کہ جنگوں یا غزوات کا مقصد کیا ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ جو آبجیکٹیو آف وار نبی کریم کے ہوتے تھے وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہوتے تھے، یعنی کہ قرآن میں جو بھی حکم آتا تھا، اللہ تعالیٰ جو بھی فرماتے تھے ویسے ہی نبی کریم کرتے تھے۔ تو غزوات کا جو سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو، یعنی کہ مسلمانوں کو ڈیفینڈ کیا جائے کسی دوسرے، یعنی کہ دشمن کے خلاف، دشمن کی اگریشن سے بچنے کے لیے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا جائے، یہ پہلا مقصد ہے۔ اور اس کے لیے آپ قرآن مجید کی سورت نمبر 22 کی آیت نمبر 39 میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سپورٹنگ دی اوپریسڈ، یعنی کہ جو لوگ مظلوم ہیں ان کی حفاظت اور ان کی جو ہے سپورٹ کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ اس کے لیے بھی قرآن مجید کی سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 75 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایریڈیکیٹنگ مسچیفس اینڈ کرپشن، یعنی کہ فتنے کو ختم کرنا، مین آپ سمجھ لیں کہ فتنہ ختم کرنا، یہ جنگ کا ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ فتنہ ختم نہ کیا جائے تو بہت سا انتشار پیدا ہو جاتا ہے ایک ریاست میں۔ تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے غزوہ لڑا گیا، یعنی کہ غزوات کے ایک مقاصد میں سے ایک مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ فتنے کو ختم کیا جائے، جیسے کہ قرآن مجید کی سورۃ الانفال میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُوا فِتْنَةٌ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 5 آیت نمبر 8 میں بھی ظلم کے خلاف غزوات یا جہاد کا حکم آیا ہے۔ اسی طرح نمبر 5 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں، جو بھی کوئی روڑے اٹکائے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے جہاد کا حکم ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورت نمبر 8 کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ تو جنگی خصوصیات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پہلی صفت، تو مین صفت جو کہتے ہیں وہ یہ تھی کہ نبی کریم ہمیشہ اللہ پر بھروسہ فرماتے تھے، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بھی سب سے مین بات ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے ذہن میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اللہ پر بے حد بھروسہ فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے دل میں کسی بات کا ڈر نہیں رکھتے تھے، صرف ڈر ہوتا تھا تو اللہ کا ڈر ہوتا تھا۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر دیکھیں تو نبی کریم کی ایکسٹرا آرڈینری لیڈرشپ جو ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ثابت قدم رہتے تھے، ہمیشہ جنگ میں ثابت قدم رہتے تھے، یعنی کہ پیچھے مڑ کر نہیں آتے تھے. جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران پہنچ گئے ہیں تو وہاں سے پیچھے مڑ کر نہیں آتے تھے بلکہ پورا مقابلہ فرماتے تھے. اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم نے فرمایا کہ آئی ایم اللہز میسنجر، آئی ایم ناٹ این امپوسٹر، آئی ایم اے ڈیسینڈنٹ آف عبد المطلب. تو تیسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنگ کی صورت میں بھی مشاورت فرماتے تھے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی ٹھونستے بلکہ صحابہ کرام سے بھی مشاورت فرماتے اور مشاورت کے بعد جو ہے اگلا قدم اٹھاتے تھے. تو مشاورت فرماتے اور مشاورت کے بعد اپنی سوچ بھی اس میں ڈالتے، یعنی کہ جو نبی کریم کو بہتر لگتا اور جو صحابہ کرام کو بہتر لگتا اس سب کو ملا کر ایک پلان بناتے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی صورت میں بھی اپنی جو ہے عادت ہے کہ وہ کریم تھے اور رحم فرمانے والے تھے، اس کو جنگ کی صورت میں بھی نہیں بھولتے تھے. جس طرح ایک موقع پر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قریش کو لعنت کریں یا ان کے لیے بد دعا کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں رحیم و کریم بنا کر بھیجا گیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ ترجیح دیتے تھے کہ سب کا نقصان کم ہو، یعنی کہ دشمن کا بھی نقصان کم ہو اور سب کو فائدہ ہو جائے، یعنی کہ فائدہ سے مراد کہ مسلمانوں کے لیے فائدہ بھی ہو جائے اور اگلے بندے کا نقصان بھی نہ ہو، یعنی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی کہ بہت کم نقصان میں فائدہ زیادہ ہو جاتا تھا. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کا ایک مین پہلو تھا. تو اب ہم غزوہ بدر پر نظر دوڑاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک جو پہلی لارج اسکیل غزوہ تھی. یہ 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آئی. اس کی اب وجہ کیا بنی، مین چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وجہ کیا بنی. تو اس کی وجہ یہ بنی کہ قریش کا ایک بندہ تھا قرظ بن جابر فہری. قرظ بن جابر فہری نے اپنے ساتھ کچھ بندوں کو ملایا، قریش کے لوگ تھے سارے، تو وہ مدینہ کی طرف آئے ہوئے تھے. تو مدینہ کے قریب نبی کریم کے سرکاری یعنی کہ چراگاہ جو تھی وہاں پہ کچھ جانور چر رہے تھے مدینہ والوں کے، مسلمانوں کے. تو قرظ بن جابر فہری نے اپنے کچھ بندوں کے ساتھ ان جانوروں کو ہانکا اور اپنے ساتھ لے گیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، تو نبی کریم نے ان کا پیچھا فرمایا. پیچھا کرتے کرتے وادی صفوان تک پہنچ گئے. تو وہاں جا کر دیکھا تو مطلب وہ اس وقت تک وہ بھاگ چکے تھے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور آ کر صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی، اور یہی وجہ بنی تھی غزوہ بدر کی. اس کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک پورا لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کرنے کے بعد یہ نہیں کہ فوراً حملہ کر دیا بلکہ کچھ مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد انٹیلیجنس کے 2 بندوں کو وہاں پر بھیجا کہ خبر لے کر آئیں. تو اس وقت ہوا یہ کہ مکہ سے قریش کا ایک قافلہ جو ہے مکہ سے شام کی طرف گیا ہوا تھا کچھ تجارت کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کا ہم پیچھا کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو راستے میں روک کر ان کے جو لوگوں نے ادھر سے جانور چرائے تھے ان کا بدلہ لیتے ہیں. تو ادھر پہنچے تو وہ بہت آگے جا چکے تھے، یعنی کہ جو قریش والے تھے وہ یہاں سے گزر مدینہ سے بہت آگے جا چکے تھے، یعنی کہ شام کی طرف جا چکے تھے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن انتظار فرمایا، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 بندے یعنی کہ انٹیلیجنس کے 2 بندے بس بن جوہانی اور عادی بن ابی زغبہ، ان کو بھیجا کہ وہ دیکھیں کہ قافلہ کہاں پہ پہنچا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انفارمیشن اکٹھی کی اور اس کے بعد کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہو گئے. تو یہ مین وجہ تھی. اور اس کے بعد جب وہ واپسی لوٹے تو ان کو بھی خبر ہو گئی. اب انہوں نے ایک بندے کے ذریعہ کی خبر لے لی تھی مدینہ کی صورتحال کے بارے میں کہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے. جب وہ شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو ان کو خبر مل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک لشکر تیار کیا ہوا ہے. تو انہوں نے بھی آگے مکہ میں خبر بھیجی اور وہاں سے کچھ لشکر تیار کروائے. اس طرح انہوں نے بھی ایک بڑا لشکر تیار کر لیا جس میں تقریباً 950 سے 1000 بندے شامل ہو گئے. تو وہ بدر کے مقام پر یہاں پہ بدر یہ مدینہ منورہ کے قریب تھا، بدر کا مقام، یہاں پہ اکٹھے ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آ کر ان سے جنگ بدر کی یعنی کہ لڑائی شروع کی. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کے ساتھ، کچھ روایات میں 314 بھی ہے لیکن 313 والا زیادہ غالب ہے. تو 313 مسلمانوں کے ساتھ
اور چند گھوڑے تھے ان کے پاس، اور 70 جو ہیں وہ اونٹ تھے، اور 2 تلواریں تھیں صرف۔ تو اس جنگ میں جو ہے 70 قریشی مارے گئے تھے، اور 70 جو ہے وہ قیدی بنے تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے 14 جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اب مین پوائنٹ جو ہم اس میں اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں نبی کریم کی ملٹری اسٹریٹجی کیا تھی۔ تو اس میں مین پوائنٹ جو ہے میوچل کنسلٹیشن تھی، کہ صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا ہے مزید آگے۔ ہم نے مشاورت کے بعد جنگ شروع کی گئی، اور اس کے بعد دعا بھی کی گئی، یعنی کہ ڈیوائن ہیلپ اس کو مطلب ڈیوائن ہیلپ حاصل کی گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اور اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرماتے ہوئے کہا تھا اللہ سے کہ اے اللہ، اگر یہ مسلمانوں کے مٹھی بھر مسلمان جو ہیں میرے پاس، یہ بھی آج ختم ہو گئے تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ تو ماشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اور ایک اسٹریٹجی تھی، وہ اس کو کہتے ہیں کہ سوئفٹنس، کہ جلدی سے جو بھی کام کرنا ہے وہ جلدی سے کرنا ہے، اور اتنی جلدی نہیں، مطلب ایسے کرنا ہے کہ وہ جلدی بھی ہو جائے اور بہتر طریقے سے ہو جائے۔ تو اس لیے سوئفٹنس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو تیزی سے ایسے مقام پر منتقل کیا جو ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ پانی بھی تھا، پانی کا کنواں تھا، کھجوروں کے درخت تھے، چھاؤں تھی، اور ایک سرسبز علاقہ تھا، بہتر علاقہ تھا باقی سارے علاقے سے۔ تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ یہ آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ ایک بیضوی شکل کا میدان تھا، یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہ پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پہ ایک کنواں بھی تھا، اور اس طرح صفوں کی ترتیب بتاتے چلیں تو یہاں پہ سب سے پہلے جو تھی تیر انداز تھے، اس کے بعد نیزہ باز، اس کے بعد تلواروں والے یعنی کہ تیغ زن، یہ صفوں کی ترتیب تھی۔ اور سب سے پہلے جو ہوئی، اور اس طرف جو ہے نیچے کی طرف جو ہے مشرکین ہیں، مشرکین کا 950 سے 1000 کا لشکر تھا۔ یہاں پہ جنگ مبارزت ہوئی ہے۔ جنگ مبارزت ایسی جنگ کو کہتے ہیں کہ جنگ سے پہلے ایک ایک بندہ یعنی کہ 1 بائی 1 جو لڑتے ہیں اس کو جنگ مبارزت کہتے ہیں۔ اس سے یعنی کہ پہلے ہی کم بندوں کی جنگ مبارزت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے تھوڑے سے بندے مارے جاتے ہیں اور حق سچ سامنے آ جاتا ہے، یعنی کہ کچھ لوگ پھر ڈر کر بھاگ جاتے ہیں پیچھے، جیسا کہ مشرکین کے ساتھ ہوا کہ یہاں پہ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی یہ مسلمانوں کی طرف سے تھے، اور مشرکین کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید تھے۔ تو یہاں پہ حضرت علی نے اپنے وار کے ذریعے، مطلب حضرت علی بہت دلیر تھے، تو انہوں نے عتبہ، شیبہ اور ولید تینوں کو ہی تھوڑی دیر میں قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ اور اس میں حضرت عبیدہ کو تھوڑا بہت چوٹیں آئی تھیں۔ تو یہ دیکھ کر یہاں پہ مشرکین کے لشکر نے جب یہ دیکھا تو ان کی صفیں پلٹ گئیں، یعنی کہ بھاگنا شروع ہو گئی ادھر ادھر۔ تو اس صورت میں اب مسلمانوں نے سائیڈوں سے مشرکین کو گھیرنا شروع کر دیا، یہاں سے اور یہاں سے۔ تو اس میں اب آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کہ 70 جو مشرکین ہیں وہ شہید ہوئے اور 70 کو پکڑ لیا گیا، اور اسی جنگ میں، اسی غزوہ میں مسلمان 14 شہید ہو گئے تھے، 14 صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح اسٹریٹجی کو دیکھتے چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک پہاڑی علاقے کا انتخاب فرما کر جلدی سے مقام پر پہنچے۔ ویسے تو یہ جو راستہ تھا، مین راستہ یہاں سے بنتا تھا مدینہ سے یہاں بدر تک آنے کا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شارٹ راستہ اختیار فرماتے ہوئے یہاں سے پہاڑی علاقے سے اوپر سے گزر کر جلدی سے یہاں پہنچ گئے۔ اور یہاں پہ مشرکین کا لشکر تھا، یہاں پہ مسلمانوں کا لشکر ہے، اور یہاں پہ جنگ مبارزت ہوئی تھی۔ اب جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ ویسے تو اچھا برتاؤ کیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ان سے مطلب مشاورت فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کچھ نے کہا کہ ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آیا جائے، ان سے جزیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور کچھ نے مشورہ دیا کہ ان کے بدلے
کچھ مسلمانوں کو پڑھا لیا جائے، یعنی کہ جو قیدی ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ایک ایک جو قیدی ہے وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دے، تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اچھی اسٹریٹجی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے علاوہ جب ہم جنگی اصولوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں مسلمانوں کو بہت اچھے طریقے سے سکھایا گیا کہ جنگ کے دوران کسی درخت کو نہیں کاٹنا، کسی عورت کو نہیں مارنا، کسی بچے کو نہیں مارنا، کسی بیمار شخص کو نہیں مارنا، کسی بوڑھے آدمی کو نہیں مارنا، یعنی کہ بوڑھے، بچے، عورتیں اور بیمار ان کو بالکل نہیں مارنا، اور کسی پادری یا کسی مونک ان کو نہیں مارنا، یعنی کہ جو عبادت گزار ہیں وہ جنگ نہیں لڑ رہے اور وہاں پہ موجود ہیں تو ان کو بھی نہیں مارنا، کسی کے مندر یا چرچ کو تباہ نہیں کرنا، کسی مردار کو اس کی شکل نہیں بگاڑنی، یعنی کہ عام جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پہ بلڈنگز وغیرہ ان کو نہیں گرانا، کسی جانور کو بلا وجہ نہیں مارنا، صرف کھانے کے مقصد کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی شکار کر سکتے ہیں، لیکن جنگ میں کوئی بھی جانور بغیر وجہ کے نہیں مار سکتے۔ کسی ایسے آدمی کو جو سرنڈر کر چکا ہو یا ہار مان چکا ہو اس کے پیچھے بھی نہیں کرنا، اسے نہیں مارنا، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کو اچھا کھانا دینا ہے، اور ایسے لوگ جو بھاگ جائیں ان کو بھی نہیں مارنا، ان کو زیادہ سے زیادہ ہم قیدی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ قیدی کرنے کی اجازت تو تھی لیکن ان کو مارنے کی اجازت نہیں تھی، جو بھاگ جائیں جان سے مارنے کی اجازت نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اسلام کو انفورس نہیں کرنا، کسی پر زبردستی نہیں کرنی، کوئی اسلام میں زبردستی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی اسلام قبول کروانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو آگے ہم غزوہ احد دیکھ لیتے ہیں۔ غزوہ احد جو ہے وہ 3 ہجری میں ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر میں جو مشرکین قتل ہوئے تھے 70 اور 70 جو ہے قیدی بنے تھے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے قریش نے یہ جنگ کے لیے تیاری کی اور پھر آگے جناب مدینہ کی طرف۔ تو یہ احد کے مقام پر غزوہ احد جو ہے احد پہاڑ کے قریب ہوئی تھی، اس لیے اسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ تو اس میں 700 مسلمان تھے جن کا مقابلہ 3000 مشرکین سے تھا۔ 700 ایسے تھے کہ پہلے تو 1000 تھے، لیکن اس میں سے منافق جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے غداری کی اور وہ اپنے کچھ ساتھی لے کر 300 ساتھی لے کر الگ ہو گیا تھا، تو باقی 700 بچے تھے، تو 700 کا مقابلہ 3000 سے تھا۔ تو اس جنگ میں تھوڑا سا نقصان ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے کچھ نقصان ہوا تھا، تو اس میں 70 مسلمان جو ہیں شہید ہوئے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں نبی کریم کی اسٹریٹجی کیا تھی۔ تو مین اسٹریٹجی جو آپ کو ہر جنگ میں ملے گی وہ یہ ہے کہ میوچل کنسلٹیشن، کہ آپس میں مشاورت فرمانی ہے، مشاورت کرنی ہے۔ اس میں اب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو ذہن تھا وہ تو تھا کہ شہر کے اندر رہ کر اپنی حفاظت کی جائے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، صحابہ کرام کا مشورہ، کچھ نوجوان صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ہم باہر جا کر لڑنا چاہتے ہیں، یعنی کہ شہر سے باہر جا کر باقاعدہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ اسی طرح اس میں ایک اسٹریٹجی میں یہ بھی تھا کہ انٹیلیجنس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کروائی تھی، مونس اور انس نام کے 2 لڑکے جوان تھے، ان کے ذریعے جاسوسی بھی کروائی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر آرمی کو ارینج کیا تھا، اس طریقے سے ارینج کیا تھا کہ یہ دیکھیں جی یہ 3 طرف سے سمجھ لے پہاڑ تھے اور اس طرف سے خالی تھا صرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ عبداللہ بن جبیر کو یہاں پہ متعین فرمایا تھا تیر اندازوں کے لیڈر کے طور پر۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا اور ان کا لیڈر جو ہے عبداللہ بن جبیر کو بنا دیا تھا۔ اب یہاں پہ غلطی یہ ہوئی تھی کہ جب مسلمانوں نے یہاں پر حملہ کر دیا، مشرکین پر حملہ کیا،
تو مشرکین کے قدم تو اکھڑ گئے تھے اور مشرکین نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں یہ ہوا کہ عبداللہ بن جبیر کے جو نیچے جو 50 تیر انداز تھے یہاں پہ پہاڑ کے اوپر، یہ غزوہ احد کے ساتھ ہی چھوٹی پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر تیر انداز جو تھے وہ نیچے اتر آئے اور یہاں سے سامان مال غنیمت اٹھانے کے لیے، مال غنیمت اکٹھی کرنے کے لیے نیچے کی طرف آ گئے۔ تو اس وقت مشرکین میں خالد بن ولید جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ مشرکین کے جو ہے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، تو وہ ادھر سے آئے اور پیچھے سے ادھر آ گئے اور یہاں سے حملہ کر دیا۔ تو وہ پیچھے سے ہوتے ہوئے یہاں پہ حملہ کر دیا اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، اور اسی غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ لیکن بہرحال اس جنگ میں بھی، اس غزوہ میں بھی دشمنوں کو اپنے مقاصد حاصل نہیں ہو سکے تھے زیادہ، اور ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجک پلیس چوز کی تھی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ اونچی طرف، یعنی کہ اونچائی والی طرف، جہاں پہ 3 طرف سے پہلے ہی محفوظ تھا، یعنی کہ ایک قلعہ بن گیا تھا اور بس سامنے سے جو ہے مقابلہ تھا، یعنی کہ یہ والی جگہ خالی تھی اور یہاں سے مقابلہ تھا۔ تو اس طرح ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ جگہ چوز کی تھی۔ باقی اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ، یہاں پہ مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ سے اوپر کی طرف یہ پہاڑ احد کا پہاڑ تھا اور اس پہاڑ کے قریب یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں بیٹل آف ٹرنچ، یعنی کہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کی۔ اب سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اسے غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں اور غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں۔ غزوہ خندق تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ایک خندق بنائی گئی تھی مدینہ کے اطراف میں، ایک طرف مدینہ کے ایک خندق کھودی گئی تھی جس کی وجہ سے اسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسرا نام جو ہے غزوہ احزاب ہے۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے گروہ یا گروپس۔ تو مشرکین اور یہود کے جو کچھ گروپس ہیں وہ اکٹھے ہو گئے تھے مدینہ کے اطراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ جب ان کی گروپنگ ہوئی تھی تو اس کو احزاب کہا جاتا ہے، تو اس لیے اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 5 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس میں 3000 مسلمانوں کا مقابلہ 10,000 مشرکین سے تھا۔ اچھا، اس میں پروفٹ پیس بی اپون ہم کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ اس میں بھی اسٹریٹجی مین تو یہ تھی کہ مشاورت ہوئی تھی اور ایک اسٹریٹجک پوزیشن پہاڑوں کے قریب چوز کی گئی تھی۔ میں آپ کو بعد میں یہ میپ کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر اسٹریٹجی یہ تھی کہ انٹیلیجنس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جائزہ بھی لے لیا تھا۔ اس میں نبی کریم نے انٹیلیجنس جو ہے وہ خدمات پیش کی تھی۔ نعیم ابن مسعود ان کو بھیجا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور بنو قریظہ کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑیں گے، اس معاہدے کو توڑوا دیا تھا۔ تو یہ مدد لی تھی نعیم ابن مسعود سے، اور اس کے علاوہ ڈیوائن ہیلپ یعنی کہ دعا بھی کی تھی اور اللہ کی مدد مانگی تھی۔ ابھی میں یہ سمجھاتا ہوں نقشے سے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائڈوں پہ بھی پہاڑ تھے، یہ بھی پہاڑ، یہ بھی پہاڑ، یہاں پہ مسجد نبوی تھی اور یہاں پہ مسلمانوں کا پڑاؤ تھا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جی پہاڑ۔ یہاں پہ بھی یہ جو ہے سنگلاخ پہاڑ تھے، یہ یعنی کہ جو آتشی ہوتے ہیں، جلے ہوئے جس طرح ہوتے ہیں، اور یہ عام پہاڑ تھے۔ یہ بھی ایک سائڈ سے پہاڑ تھے، تو یہ بھی سائڈ کور ہوگی، یہ بھی کور ہوگی، دائیں بائیں اور پیچھے سے بھی پہاڑ تھے اسی طرح۔ تو یہ ساری سائڈیں کور ہو رہی تھیں، تو صرف یہ فرنٹ والی بچی تھی۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی، اور مشاورت کے بعد جو مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا کہ اس طرف ہم خندق بنا دیتے ہیں، یعنی کہ فرنٹ پر ہم خندق بنا دیتے ہیں، تو اس طرف انہوں نے خندق کھودی، مسلمانوں نے مل کر خندق کھودی۔ تو اس خندق کی جو لمبائی ٹوٹل تھی وہ تقریباً 5.5 کلومیٹر تھی، یا آپ کیسے کہہ کہ 5,544 میٹر تھی۔ اس کی اوسطاً چوڑائی جو تھی وہ تقریباً 4 میٹر اور اوسطاً گہرائی جو تھی وہ 3.23 اتنی تھی میٹر۔
تو یہاں پہ سائڈوں پہ مختلف جو مشرکین کے گروہ اکٹھے ہو چکے تھے. ان گروہوں نے جو ہے خندق عبور کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ عبور نہیں کر سکے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ ایک مشرکین میں سے ایک بندے نے، اس کا نام شاید عمر تھا، اس نے خندق عبور کر لی تھی اور وہ بہت ماہر بندہ تھا، لیکن اس کا مقابلہ حضرت علی نے کیا تھا اور اس کو مار گرایا تھا، قتل کر دیا تھا. اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہوئی تھی کہ خندق کو عبور کر سکے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک آندھی چلی اور ان کی ہانڈیاں بھی الٹ گئیں اور یہ وہاں سے بھاگ گئے، سارے گروہ اٹھ کر بھاگ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی بھی تھی. ان دونوں کی وجہ سے غزوہ خندق میں بھی مسلمانوں نے فتح حاصل کی. اب ہم ٹریٹی آف حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی تھی، کیونکہ اسٹریٹجی میں معاہدے بھی شامل ہوتے ہیں. تو اس میں ایک اسٹریٹجی تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف عمرے کی نیت سے آئے تھے. کوئی جنگ کی نیت نہیں تھی، عمرے کی نیت کے لیے آئے تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے، تلواریں نیام میں تھیں. اور راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مشورہ کیا تھا کہ راستہ کون سا چوز کیا جائے، تو وہاں پر بھی راستہ چینج کیا جاتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ جو چینج کیا وہ اس میں مشاورت فرمائی اور ایک بندے کو بھیجا جو بنی کعب کا تھا، اس کے ذریعے یعنی کہ جاسوسی کروائی اور پھر راستہ چینج کر لیا. اس کے ذریعے پتہ یہ چلا تھا کہ وہاں سے دوسرے جو اصل راستہ تھا وہاں سے خطرہ ہو سکتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے ذریعے راستہ چینج کیا. تو یہاں پہ ٹریٹی آف حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی بجائے معاہدے اور امن کو پسند کیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا آپس میں جو ہے مسلمانوں اور مشرکین کا آپس میں وہ اسٹیٹس جو ہے وہ برابر ہو گیا تھا، یعنی کہ ایک پارٹی کے مین پارٹی کے طور پر سامنے آ گئے تھے مسلمان، اور اسی کو فتح مبین کہا جاتا ہے. یہاں پہ جو فتح حاصل ہوئی تھی، اس کے بعد جو مزید فتح حاصل ہوئی تھی، اسے فتح مبین کہا جاتا ہے قرآن میں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مین راستہ تو تھا مدینہ سے مکہ کی طرف آنے کا یہ والا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ راستہ چینج کر لیا اور یہاں سے سائڈ سے آگے حدیبیہ تک. یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہم جو اپنی ٹاپکس ہیں وہ ملٹری اسٹریٹجسٹ کے جو ہے نا اس ایریے میں پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ہم ادھر ادھر مزید تفصیل میں نہیں جائیں گے، تو ٹاپک کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں ہم. تو اب ہم دیکھتے ہیں بیٹل آف خیبر. تو بیٹل آف خیبر یعنی کہ غزوہ خیبر جو تھی وہ 7 ہجری میں لڑی گئی تھی، 7 ہجری میں جیوز کے خلاف. یہاں پہ ایک کویسچن آتا ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں کہ پیچھے تو ابھی معاہدہ ہوا ہے کہ 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی، 10 سال یعنی کہ مشرکین قریش والے مکہ والے مدینہ والوں سے جنگ نہیں کریں گے. تو یہ معاہدہ جو ہوا تھا یہ قریش اور انصار و مہاجرین یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے درمیان میں ہوا تھا. لیکن یہ جو خیبر کے لوگ تھے یہ یہودی تھے، یہ معاہدے میں شامل نہیں تھے، یہ الگ سے تھے. تو یہودی جو ہیں وہ چونکہ تنگ کرتے تھے اور طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، تو اسی طرح کی سازش وہ خیبر کے ایریا میں گروپنگ کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، وہاں پہ قلعے بنا کر وہاں پہ محفوظ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریونٹیو میجرمنٹ لی تھی، یعنی کہ ابھی یہودیوں نے مقابلہ نہیں کیا تھا، ابھی جنگ نہیں شروع کی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ان پر حملہ کر دیا. اس کو کہتے ہیں پریونٹیو یا ڈیفینسو اسٹریٹجی. تو چونکہ یہاں پہ یہودیوں نے مدینہ کو ڈسٹروائے کرنے کا سوچ لیا تھا، گروپنگ کر لی تھی، پلان کر لیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پلان کو پورا نہیں ہونے دیا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹیلیجنس کے ذریعے پتہ کروا لیا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ سازشوں کا پتہ چل گیا تھا، تو اس لیے پریونٹیو میجرمنٹ لی تھی۔ یہاں پہ اسٹریٹجی میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلے آتا ہے کہ پریونٹیو اسٹریٹجی جو تھی وہ اپنائی تھی۔ یہاں پہ دوسرے نمبر پہ تھا ایلیمنٹ آف سرپرائز، یعنی کہ ایک سرپرائز حملہ تھا، اس میں ان کو پہلے سے بتایا نہیں گیا تھا، ایک سرپرائز حملہ تھا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی تھی، اور سوئفٹ ایکشن ہوا تھا، کہ مطلب فوری ایکشن ہوا تھا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کے قلعوں پر دعویٰ بول دیا، اور اس طرح اس جنگ میں بھی فاتح ہوئے مسلمان۔ اس میں ایک جو ہے اسٹریٹجی یہ تھی کہ مسلمانوں کو مضبوط کیا جائے، مکمل طریقے سے مضبوط کیا جائے، اور اپنی جو ہے ٹیکنالوجی اس کو بھی چینج کیا جائے، پہلے سے مختلف طریقے سے گئے اور جو اس پر حملہ کیا۔ اور یہاں پہ ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بالکل قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کی سازشوں کو ختم کرنا چاہتے تھے اور ان کو سمجھانا چاہتے تھے۔ ان کو اب قلعے وغیرہ جو سارے فتح ہو گئے تھے، اس کے بعد بھی مسلمانوں کی فتح کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں رہنے کی اجازت دی، کچھ شرائط لگائی تھی ان پر، اور لیکن وہاں سے بھگایا بھی نہیں اور ان کو بلا وجہ قتل بھی نہیں کیا، ان کو وہاں رہنے کی اجازت کی، ان کو کھیتی باڑی کی اجازت دی۔ تو یہ نقشہ جو ہے یہ آپ کو دکھا دے گا کہ یہاں مدینہ منورہ سے چل کر کافی دور پڑتا ہے۔ تو یہ روٹس بتایا، مختلف روٹس جن کے ذریعے مسلمان گئے تھے وہاں پہ، مختلف قلعوں پر، مختلف گروہوں کی صورت میں مختلف قلعوں پر حملہ کیا تھا۔ تو یہ سارا خیبر کا ایریا تھا۔ یہ جو آپ نے فیمس ایک سنا ہوگا مرحب، تو یہاں پہ مرحب کا قلعہ تھا، یہ اس کا حضرت علی کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی اور کنسلٹیشن، یہ دو چیزیں تھیں مین، اور اللہ تعالیٰ کی مدد تھی وہ تو ہمیشہ ہی تھی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگتے تھے، جنگ سے پہلے دعا فرماتے تھے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے ہمیشہ فتح نصیب ہوئی اور کافروں کا قلعہ کما ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں بیٹل آف موتا یا جنگ موتا۔ اس کی وجہ جو مین تھی، یہ ایک تو 8 ہجری میں ہوئی تھی، اس کی مین وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ شام کا جو گورنر تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر کو قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کرنے کا سوچا تھا۔ تو یہ جو جنگ تھی یہ مسلمانوں اور بازنطینیوں کے درمیان ہوئی تھی۔ اس میں 3000 تقریباً مسلمان تھے، اور کچھ روایات میں 1 لاکھ اور کچھ میں 2 لاکھ جو ہے مشرکین تھے بازنطینی۔ تو جنگ موتا میں بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی ایک تو وہی تھی کہ میوچل کنسلٹیشن کرنی ہے، باہمی مشاورت کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے چیلنجنگ سپر پاور، یعنی کہ اس میں پہلی بار جو ہے سپر پاور کو چیلنج کیا گیا تھا، ایک سپر پاور جس کے پاس لاکھوں میں تعداد تھی فوج کی، اسے چیلنج کیا گیا تھا، یعنی کہ 3000 کا مقابلہ جو ہے وہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ فوج کے درمیان میں ہوا تھا۔ یہ اس میں 1 لاکھ ان کی بازنطینیوں کی اپنی فوج تھی، اور 1 لاکھ مزید جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھی جو تھے وہ ان کے حامی بن گئے تھے۔ اچھا، اور تیسرے نمبر پر ایک اسٹریٹجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ چینج آف کمانڈ، یعنی کہ کمانڈز کو چینج کیا جائے گا بار بار۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم جو ہے وہ فرمایا تھا حضرت زید بن حارثہ کو کہ وہ سب سے آگے جائیں گے، مقابلہ کریں گے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو جعفر ابن ابی طالب گئے، ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ، اور پھر اس کے بعد کمانڈ جو ہے وہ خالد بن ولید کے پاس آ گئی۔ یہاں پہ خالد کے اسپیلنگ تھوڑا مسٹیک ہو گیا، تو حضرت خالد بن ولید کے پاس جب کمانڈ آئی تو حضرت خالد بن ولید چونکہ بہت زیادہ ماہر تھے جنگوں کے، تو انہوں نے کچھ اس طرح سے مقابلہ کیا کہ
مقابلہ کرتے کرتے مسلمانوں کی فوج کو واپس لے آئے، یعنی کہ بحفاظت جو ہے واپس لے آئے، کیونکہ اس صورت میں اتنی بڑی فوج کے ساتھ مزید آگے مزید اپنا ہی نقصان کروانا، اس سے بچنے کے لیے خالد بن ولید نے اپنی فوج کو واپس ہٹا لیا اور زیادہ نقصان بھی نہیں ہونے دیا۔ تو یہ غزوہ موتا کا جو ہے دکھایا گیا ہے۔ موتا کی جگہ اردن کے قریب، بحیرہ مردار، ڈیڈ سی کے قریب۔ اب غزوہ موتا کے بعد جو ہے 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے۔ اب فتح مکہ کی مین وجہ جو بنی وہ یہ تھی کہ بنی خزاعہ کا ایک شخص جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ قریش نے صلح حدیبیہ کی مخالفت یا صلح حدیبیہ کو کٹ آف کر دیا ہے، اسے نہیں مانا، اسے وائلیٹ کیا ہے اور ہمارے 20 آدمیوں کو مار دیا۔ یہ بنو خزاعہ کے ایک بندے نے یہاں پہ آ کے شکایت لگائی تھی۔ تو چونکہ معاہدے میں یہ تھا کہ 10 سال تک دونوں فریقین آپس میں کسی کو ماریں گے نہیں، جنگ نہیں کریں گے، تو بنی خزاعہ کا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے، یعنی کہ قریش کے جو آپس میں معاملات ہوئے تو اس میں یہ قبیلہ بھی شامل تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ڈپارچر کی، 10,000 مسلمانوں کو لے کر پہنچے مکہ کی طرف، اور وہاں جا کر اور بھی لوگ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ تو مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دبدبا دیکھ کر کافی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اس موقع پر۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کیا تھی، یہ ایک تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ صلح حدیبیہ کا آفٹر شاکس، مطلب یہ اس کے بعد جو اس کا فروٹ ملا تھا صلح حدیبیہ کا وہ تھا کہ فتح مکہ پیش آیا، یعنی کہ مکہ فتح ہو گیا۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو پیشکش کی تھی قریش کو، 3 آپشن دیے تھے کہ یا تو ان 20 آدمیوں کے بدلے میں دیت دی جائے، یعنی کہ بلڈ منی دی جائے۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ بنو بکر جس نے 20 بندے مارے تھے اس کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہ رکھے، اور اسی طرح تیسرا آپشن یہ دیا تھا کہ جو ٹریٹی ہم نے صلح حدیبیہ میں کیا تھا، صلح حدیبیہ جو کی تھی اس ٹریٹی کو مطلب اس کو ختم کر دیا جائے، ڈکلیئر ٹریٹی نل۔ تو قریش نے تیسرے آپشن پر اتفاق کیا، تیسرے آپشن کو مان لیا کہ ہم تیسرا آپشن چوز کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے اپنا لشکر لے کر مکہ پہنچے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ لیا تھا کہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیں گے بالکل۔ تو اس وقت جو ہے ابو سفیان جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا تھا کہ جو بھی ہتھیار ڈال دے گا اور ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا وہ بچ جائے گا۔ تو اس طرح بہت سے لوگوں نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی اور بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے۔ تو اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عاجزی و انکساری تھی وہ دیکھنے والی تھی۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر رحم کیا، اور اس کے بعد فتح کرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلڈ شیڈ کی بالکل بھی اجازت نہیں دی، مطلب بہت کم بلڈ شیڈ ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر، تلواروں کا استعمال بہت کم ہوا تھا۔ اس کے بغیر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور رعب و دبدبا دیکھ کر لوگ کچھ بھاگ گئے تھے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب اس فتح مکہ کے موقع پر بہت سے جو ہیں ٹرائبس، بہت سے قبیلے، بہت سے گروہ جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے گئے اور اسلام قبول کرتے گئے. تو اسی پر یہ صورت نازل ہوئی تھی النصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حملے کے وقت یا جو سوچ کر آئے تھے کہ حملہ کریں گے مکہ پر، تو اس میں اسٹریٹجی یہ تھی کہ مختلف گروہوں کی صورت میں گئے تھے. کچھ گروہ یہاں سے داخل ہوئے، کچھ یہاں سے، کچھ اور ادھر، کچھ گھوم کر ادھر سے، تو مختلف دروازوں سے مکہ میں داخل ہوئے تھے، جس سے اتنا رعب بن گیا کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا. اب فتح مکہ کے بعد جو ہے غزوہ حنین ہوئی تھی، تھوڑے مطلب کچھ عرصے بعد ہی غزوہ حنین ہوئی تھی 8 ہجری میں. اب یہ جو حنین ہے یہ ایک مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے. اب یہاں پہ اس کی کیا وجہ بنی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حوازن اور بنو ثقیف کے جو قبیلے ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ اب تو ہماری باری آ جائے گی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم پر بھی حملہ کریں گے. تو انہوں نے آپس میں سازشیں کرنا شروع کر دیں. وہاں پہ اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور جنگ کرنے کا سوچا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 مسلمانوں کے ساتھ حنین کی طرف، وادی حنین کی طرف چلے گئے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی جو یہ تھی کہ اس میں بھی پریونٹیو اسٹریٹجی تھی کہ ان کو پہلے کاؤنٹر کریں گے. وہاں پہ جو لوگ بھی چھپے ہوئے ہیں ان کو پہلے سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی انٹیلیجنس کے ذریعے پتہ چل گیا تھا، تو ان پر حملہ کرنے کا سوچا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ وادی حنین کے ارد گرد جو ہے مختلف جگہ پر مشرکین چھپ کر بیٹھ گئے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. تو جب مسلمان یہاں سے آئے تھے تو انہوں نے ادھر سے ایسے حملہ کیا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. کہ یہاں پہ کچھ مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ وہ تکبر میں آ گئے تھے، تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں سے جب کافروں نے چھپ کر حملہ کیا تو کچھ مسلمان بھاگنا شروع ہوئے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو چند صحابہ کرام کے علاوہ تو باقی بھاگنے لگے تھے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I am Allah's messenger, I am Muhammad peace be upon him, the son of Abdullah. کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں. اس کے بعد مسلمان واپس آنا شروع ہوئے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مٹھی میں کچھ کنکریاں اٹھائیں اور کفار کی جانب پھینک دیں. اس کا یہ ہوا کہ وہ کنکریاں اللہ کی مدد سے کفار کی آنکھوں میں پڑ گئیں اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. اس طرح کفار حملہ چھوڑ کر بھاگ گئے. تو اس صورت میں تقریباً 24,000 اونٹ وہ پکڑ لیے گئے تھے کفار کے، اور اس کے علاوہ 6,000 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا. تو اس نقشے کے ذریعے آپ غزوہ حنین کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جنگ تبوک. یہ 9 ہجری میں ہوئی تھی اور یہ آخری غزوہ اسے کہا جاتا ہے، اور یہ بازنطینیوں کے ساتھ ہوئی تھی. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اس میں بھی دشمن جو ہیں مسلمانوں کے خلاف ایک جگہ پر اکٹھا ہو رہے تھے، تبوک کے قریب اکٹھے ہو رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریونٹیو اٹیک کیا تھا. تو یہاں پہ ہم اسٹریٹجی دیکھ لیتے ہیں. تو اس جنگ میں
ایک تو اسٹرینتھ شو کروائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹرینتھ شو کروائی. دوسرے نمبر پہ پریونٹیو اٹیک کیا تھا کہ پہلے سے ہی اٹیک کر دیا تھا کہ ان کی سازشیں مکمل نہ ہو سکیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ہرکل جو تھا اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف پہلے سے ہی موجود تھا. وہ جانتا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں، اس لیے اس کے دل میں بہت زیادہ خوف تھا، اس لیے وہ جنگ کیے بغیر ہی وہاں سے بھاگ گئے تھے. اب یہ دیکھیں اس نقشے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے مسلمان آئے ہیں اس طرف تبوک کی طرف، اور یہاں پہ تبوک جیسے ہی ابھی آ رہے تھے تو یہاں پہ ہرکل اپنی فوج کو لے کر بھاگنا شروع ہو گیا. تو اس سارے لیکچر میں ہم نے ایک بات یہ سیکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے، دوسرے نمبر پر مشاورت فرماتے تھے، صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتے ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فراست بہت وسیع تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی سوچتے تھے وہ اللہ کی مدد سے بہتر ہی سوچتے تھے. تو ان وجوہات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات اور 73 سرایا جو ہیں ان میں مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ قتل و غارت نہیں کی تھی، بلکہ 1000 کچھ لوگ ہی، 1000 کے قریب لوگ ٹوٹل جو ہیں وہ اتنی جنگوں میں 100 جنگوں میں 1000 کے قریب لوگ ہی مارے گئے تھے، اس سے زیادہ نہیں. تو اس کا اگر آپ تقابل کریں آج کل کی یا جنگ عظیم 1 یا 2 یا کوئی بھی غیر مسلم کی جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں اور اس کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اسلام کا یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جنگیں لڑیں لیکن ان میں 1000 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوا تھا. امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. شکریہ.